السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ سلطنت عشق بائی عائشہ نور کی اس نمبر ہے اس کی 11، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ یہ ناول میرا اپنا لکھا ہوا ہے، اس میں وائس میری اپنی ہے، تو پلیز کاپی پیسٹ سے پرہیز کریں۔ کبیر پاشا نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو گل اپنی مندی مندی آنکھیں ملتی ہوئی ہوش کی دنیا میں لوٹ رہی تھی۔ نیند کے خمار میں ڈوبے اس کے گلابی گال اور بکھرے بال اسے کسی آسمان سے اتری پری کا روپ دے رہے تھے۔ پاشا کی نظریں اس کے معصوم سراپے پر جم کر رہ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ سانس لینا ہی بھول گیا ہو۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا بستر کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ گل نے جب اپنے سامنے پاشا کا روبدار وجود دیکھا تو اس کی نیند پل بھر میں اڑ گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی، مگر پاشا نے نرمی سے اس کا بازو تھام کر اسے وہیں روک کے رکھا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ پاشا کی آواز میں آج وہ پرانی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی کھچاوٹ تھی جو گل کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ پاشا نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا اور انگوٹھے سے اس کے نچلے لب کو سہلایا۔ اس کے لمس میں تپش تھی جو گل کے پورے وجود میں ساریت کرنے لگی۔ پاشا کا دل بار بار اسے ملامت کر رہا تھا کہ گل عمر میں اس سے بہت چھوٹی ہے، ایک نادان کلی ہے جو ابھی کھلنے کے عمل میں ہے، اور وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ تم بہت خوبصورت ہو گل، اتنی کہ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہیں چھو کر میلا نہ کر دوں۔ پاشا نے سرگوشی کی اور اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ گل کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے خوف اور ایک انجانی کشش کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پاشا نے اس کے چہرے کے گرد اپنے ہاتھ کا گہرا تنگ کیا اور اس کی گردن کی نرم جلد پر اپنے گرم لبوں کا لمس چھوڑا۔ گل کے ہاتھ بے اختیار پاشا کے مضبوط شانوں پر جم گئے۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ پاشا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں حیا اور ڈر کی ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ڈرتی ہو اور تمہارا یہ ڈر ہی میری سزا ہے۔ اس نے گل کو اپنے سینے سے بھینچ لیا جہاں اس کا پتھر جیسا دل آج کسی موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ اس کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی تیز ہوتی سانسوں کی آوازیں تھیں جو ایک نئے اور گہرے رشتے کی گواہی دے رہی تھی۔ پاشا نے اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی مدھم آواز میں کہا، تمہاری یہ خاموشی اور تمہاری یہ معصومیت ہی میرا غرور توڑ دے گی گل پاشا۔ گل نے اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے بھینچ لیا جیسے وہ اس طوفان میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پاشا کا لمس جتنا بے باک تھا، اس کی آنکھوں میں گل کے لیے تڑپ اتنی ہی گہری تھی۔ وہ ایک ایسی آگ تھی جس میں جلنا اب ان دونوں کا مقدر بن چکا تھا۔ میرب اس وقت غصے سے بھری ہوئی اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں پوچھا لگا رہی تھی۔ اس نے بڑی محنت سے رگڑ رگڑ کر فرش چمکایا تھا، لیکن جیسے ہی وہ فارغ ہوئی، خان اپنے بھاری بوٹوں سمیت اندر داخل ہوا جن پر کیچڑ اور مٹی لگی ہوئی تھی۔
خان کے ہر قدم کے ساتھ چمکتے ہوئے فرش پر مٹی کے بدصورت نشان بنتے جا رہے تھے۔ میرب نے ہاتھ میں پکڑا ہوا وائپر وہیں پٹکا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر خان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ اوہ ہیلو مسٹر، ذرا رکیں۔ میرب کی آواز میں غصہ اور چڑچڑاہٹ صاف تھی۔ خان نے رک کر ایک آئی برو جھکایا اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا راستہ چھوڑو۔ راستہ تو میں تب چھوڑوں گی نا جب آپ کو تمیز ہوگی۔ میرب نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا میں نے ابھی ابھی فرش صاف کیا ہے؟ آپ کے یہ ہاتھی جیسے پیروں نے سارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ خان نے سرد مہری سے کہا، یہ میرا گھر ہے، میں جیسے چاہوں چلوں، اور تم یہاں صفائی کے لیے ہی ہو۔ دوبارہ کر دو۔ دوبارہ کر دو؟ میرب نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ واہ صاحب جی واہ، آپ کا گھر ہے تو کیا آپ اسے استبل بنا کر رکھیں گے؟ اگر آپ کو صفائی کی قدر نہیں تو بہتر ہے کہ آپ باہر کسی کچے راستے پر ٹینٹ لگا کر رہیں۔ کم از کم میری محنت تو ضائع نہیں ہوگی۔ دوسری طرف ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی مشیل پراٹھے کا نوالا منہ میں ڈالے مزے سے یہ لائیو ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے جوس کا سپ لیا اور میرب کو آنکھ مار کر اشارہ کیا، آپ ہی جاری رکھو۔ خان کا پارا چڑھنے لگا۔ لڑکی اپنی زبان کو لگام دو، تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ جی ہاں، بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ میرب نے خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، آپ وہ شخص ہیں جو باہر تو بڑے تیس مار خان بنتے ہوں گے، لیکن گھر کے اندر ایک ڈھنگ کا قدم رکھنا نہیں جانتے۔ قد آپ کا 6 فٹ ہے، لیکن عقل 6 انچ کی بھی نہیں کہ کہاں جوتے اتارنے ہیں اور کہاں نہیں۔ خان ہکا بکا رہ گیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے بے عقل کہنے کی؟ ہمت کی بات تو آپ کریں ہی مت۔ میرب نے وائپر دوبارہ اٹھایا، ابھی کے ابھی واپس جائیں اور جوتے صاف کر کے اندر آئیں، ورنہ اگلا وائپر آپ کے ان چمکتے بوٹوں پر نہیں، کہیں اور پڑے گا۔ خان نے غصے سے مشیل کی طرف دیکھا جو ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چھوٹے پیس، اپنی بہن کو سمجھا دو، ورنہ میں اسے ابھی باہر نکال دوں گا۔ مشیل نے نوالا نگلتے ہوئے معصومیت سے کہا، خان بھائی، میں تو ناشتہ کر رہی ہوں۔ لیکن میرب آپی صحیح کہہ رہی ہیں، انہوں نے 2 گھنٹے لگائے تھے اس فرش پر۔ خان نے ایک گہری سانس لی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس 5 فٹ کی آفت سے جیتنا ناممکن ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا پیچھے مڑا اور جوتے اتارنے لگا۔ شاباش، اب آئی ہے نا عقل ٹھکانے، میرب نے فاتحانہ انداز میں کہا اور دوبارہ صفائی شروع کر دی۔ آئے بڑے خان صاحب، مٹی کے سوداگر۔ خان نے جاتے جاتے اسے گھور کر دیکھا، مگر میرب اب گنگناتی ہوئی فرش چمکا رہی تھی، جیسے اسے خان کے غصے کی رتی بھر پرواہ نہ ہو۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ دونوں بہنیں کل کیسے چھپ چھپا کر اپنے گاؤں سے بھاگی تھی۔ یہ تو خود کو گھر کی مالکن ہی سمجھ بیٹھی ہے۔
خان بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے رک کر خود ہی اپنی حالت پر حیران ہوا۔ وہ خان جس کے نام سے بڑے بڑے سرماؤں کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا، آج ایک معمولی سی لڑکی کے سامنے خاموشی سے جوتے اتار کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اگر اس وقت علی یا ارسلان یہاں ہوتے تو انہوں نے میرا جینا حرام کر دینا تھا۔ خان نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی قمیض کے بٹن کھولے۔ وہ تو ڈھنڈورا پیٹ دیتے کہ خطرناک خان اب ایک چھوٹی سی لڑکی کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ میری تو بنی بنائی ساکھ مٹی میں مل جاتی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہ مخصوص سختی تھی، مگر اندر ہی اندر ایک انجانی سی مسکراہٹ ابھر رہی تھی۔ اس نے مڑ کر ایک آخری بار دروازے کی اوٹ سے میرب کو دیکھا، جو اب فاتحانہ انداز میں فرش چمکانے کے بعد وائپر کو دیوار سے ٹکا رہی تھی۔ اس کا تیکھا لہجہ، وہ منہ توڑ جواب دینے کی عادت، اور وہ بے خوف آنکھیں۔ خان نے تسلیم کیا کہ لڑکی واقعی چٹ پٹی اور جان لیوا حد تک خوددار تھی۔ وہ اسے اپنی پناہ میں لایا تھا، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ میرب نے اس کے اپارٹمنٹ پر ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی کے نظم و ضبط پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ نہیں خان، تمہیں اس لڑکی سے دور رہنا ہوگا۔ تم موت سے باتیں کرتے ہو، اور یہ لڑکی بہت معصوم ہے۔ مجھے ان بہنوں کو یہاں سے نکالنا ہوگا، نہیں تو یہ لڑکی میرے دل پر برجمان ہو جائے گی۔ نہیں، میں پیار محبت کے لیے نہیں آیا اس دنیا میں۔ میرا کام صرف پاشا کی ہاں میں ہاں ملانی ہے۔ خان بڑبڑاتے ہوئے واش روم چلا گیا۔ اب دیکھنا یہ تھا خان ان دونوں بہنوں کو اپارٹمنٹ سے کس بہانے سے نکالے گا۔ دوسری طرف پاشا مینشن میں علی کی شرارتیں عروج پر تھیں۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا بار بار کبیر پاشا کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔
امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ناول آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ ناول میرا اپنا خود کا لکھا ہوا ہے، اس میں وائس میری اپنی ہے، تو پلیز کاپی پیسٹ سے پریز کریں۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔